إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى محترم علماء کرام، جامعہ فتحیہ کے مؤسسین، مدرسین اور منتظمین اور اس بابرکت محفل کے اکابرین اور نوجوانان شرکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کی غرض سے اکٹھے ہو جائیں ان کے منتشر ہونے سے قبل اللہ جل جلالہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس اجتماع کو بھی ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یہ ایک آیت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، یہ فرمان ہے رب کا جو خالق ہے کائنات و انسان کا، مخاطب ہے خاتم النبیین جس پر نبوت تکمیل تک پہنچی ہے، اور بات صرف ایک ہے۔ اب آپ حضرات اس سے اندازہ لگائیں کہ فرمان خالق کا ہو، مخاطب خاتم النبیین ہو اور بات صرف ایک ہو تو اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ میں تمہاری خیر خواہی کے خاطر صرف ایک بات ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ معاملات پر آنکھیں بند کر کے کود نہ پڑا۔ ان تقوموا للہ، خدا کے لیے معاملات پر رک جایا کرو اور پھر ان پر غور کرو۔ صرف یہ نہیں کہ صرف آگے سے دیکھیں بلکہ پیچھے سے مڑ کے دیکھا کرو کہ ان معاملات اور حالات کے محرکات اور اسباب کیا ہیں، نتائج طویل یا مختصر مدت میں کیا برآمد ہو سکتے ہیں، ضرورت ان معاملات کی کیا ہے، ہماری استطاعت کس مقدار کی ہے، ہماری استطاعت اور معاملات کے ضرورت میں تناسب، تب جا کر کے پھر آپ اپنے مستقبل کا کوئی ہدف اور راستہ متعین کریں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس العقل کالتدبیر، تدبیر جیسا عقل دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں لیس للمؤمن ان یضل نفسہ، کسی مومن کے ایمان کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو خود ذلیل کرے۔ تو فرمانے لگے کہ وَكَيْفَ يُضِلُّ نَفْسَهُ، ایک مومن اپنے آپ کو کیوں کر ذلیل کرے گا اور وہ کیا طریقہ ہوگا؟ تو فرمانے لگے
يتعرض لما لا يطيق. تو فرمانے لگے کہ جب انسان ایک ایسے معاملے پر ہاتھ ڈالے جس کی استطاعت اس کے پاس نہ ہو تو یہ اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہا ہے. جو عنوان آپ حضرات نے رکھا ہے کہ عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو سب سے پہلے تو عصر حاضر کی انسانیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عصر حاضر کی انسانیت کیا ہے. تب جا کر کے پھر ہمیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی تلاش کرنی چاہیے. انسانیت کے بارے میں قرآن و سنت کی تصریح یہ ہے کہ انسان پوری کی پوری امت واحدہ ہے. امت واحدہ اس لیے ہے کہ ہر فرد بشر کا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اپنی ذات کو خیر پہنچانا اور شر سے تحفظ حاصل کرنا. چاہے دیوانہ ہے اس کی چاہت بھی یہ ہے اور دانے کی بھی یہی ہے. بچہ بھی یہی چاہتا ہے اور بالغ بھی یہی چاہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ زندگی کا سرمایہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ذات کے اندر صلاحیتیں، مادی کائنات سے مستفاد مالی اور مادی وسائل. یہ دو چیزیں ہر انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے. کسی سے وہ لڑنا چاہے تو انہی کے ذریعے سے لڑے گا، کسی کے ساتھ بننا چاہے تو بھی اسی سے بنے گا. لیکن جب انسان اپنی ذات کو اور اپنے مال کو عملی میدان میں استعمال کرنے کے ارادے سے شروع کرتا ہے تو وہاں پہ انسانیت دو مختلف جہات کے جانب تین مختلف طبقات میں تقسیم ہو جاتی ہے. انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو ابتدا میں مخلوق سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میرے ذات کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، چاہے آنکھوں کی بینائی ہے، کانوں کی شنوائی ہے، زبان کی گویائی ہے یا جو بھی ہے، یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ساری صلاحیتیں میں نے قیمت ادا کر کے خریدی نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ صلاحیتیں میری محنت کی کمائی ہے، اور نہ ہی یہ صلاحیتیں مشترکہ محاصل کی تقسیم کی شکل میں مجھے حصہ ملا ہے. تو جب یہ ساری باتیں نہ ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ملکیت خالق کی ہے، اور اگر خالق نے یہ سب کچھ میرے اختیار میں دیا ہے بطور ملکیت تو یہ اس کا احسان ہے. اور یا پھر یہ کہ ملکیت میرے خالق کی ہے، زندگی بھر کے ضرورتوں میں استعمال کے لیے اگر میرے پاس رکھ چھوڑا ہے تو یہ اس کی امانت ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر احسان محسن کی رفاقت میں استعمال نہ ہو بلکہ احسان محسن کے مقابلے میں استعمال کیا جائے تو یہ ناشکری ہوگی. اگر مالک کی ملکیت اس کی اجازت سے استعمال ہوگی تو مسئولیت نہیں ہوگی، لیکن اگر مالک کی اجازت سے ہٹ کے استعمال ہوگی تو خیانت ہوگی اور اس کی باز پرس کی جائے گی.
اور یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ آخر میں جب میری زندگی کا سفر موت کے ذریعے سے انتہا کو پہنچ جائے تو پھر میں اپنی اس امانت کے اور اس سرمایہ کے بارے میں مسئول ہوں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے استعمال اجازت سے کیا خاص سے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ دو نقطے یعنی ابتدا کا نقطہ یہ ہو کہ میں مخلوق ہوں، انتہا کا نقطہ یہ ہو کہ میں خالق کے سامنے مسئول ہوں، تو پھر جب سطح پر دو نقطے ہوں اور اس کو آپ خط مستقیم سے آپس میں ملانا چاہیں تو اس کے لیے جو آلہ ہوتا ہے یونانی اور سریانی زبان میں اس کو قانون کہتے ہیں اور عربی اور فارسی میں اس کو مستر کہتے ہیں، یعنی سطر نکالنے والا آلہ۔ لہذا اس طبقہ کے لیے زندگی کے ابتدا اور زندگی کے انتہا کے نقطے کو اگر خط مستقیم پر ملانا ہوگا تو اس کے لیے مستر ہدایت اور سنت ہوگا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو نہ اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہے، نہ بالآخر کسی کے سامنے اپنے آپ کو مسئول سمجھتا ہے، اپنے آزاد اختیار کو دلیل سمجھتا ہے سب کچھ کی ملکیت کا۔ اب اس کے زندگی کا ابتدائی نقطہ کہ مخلوق نہیں ہوں، انتہائی نقطہ کہ مسئول نہیں ہوں، اس کو خط مستقیم پر ملانے کے لیے جو قانون اور مستر ہے وہ ہوا و ہوس ہے۔ ان دو طبقوں کے جہات دو مختلف ہیں، ایک کہ زندگی کا سفر رب کے جانب، دوسرے کے زندگی کا سفر ہوس کی جانب۔ جہات دو ہیں، طبقات بھی دو بن جاتے ہیں۔ ان دو طبقات سے انسانیت کو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ مومن سے کوئی مشکل ہے نہ کافر سے کوئی مشکل ہے، اس لیے کہ معاشرتی زندگی میں یہ دونوں طبقے نہ جھوٹ بولتا ہے، مومن بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، مومن بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، کافر بھی نہیں کرتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے، مومن بھی نہیں کرتا ہے، کافر بھی نہیں کرتا ہے۔ مومن رب کے ڈر سے، کافر سمجھتا ہے کہ ان اعمال کے ارتکاب سے میری شخصیت مجروح ہو جائے گی اور معاشرے میں میں کسی اعتبار کا رہوں گا نہیں۔ تو ان دونوں سے انسانیت کو کوئی ایسا مشکل پیش نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب قانون سازی کے میدان پر آئیں تو 5 باتیں قانون سازی کے میدان میں مؤمن اور کافر کے درمیان مشترک ہیں۔ جب بچہ نابالغ ہو تو یہ مرفوع قلم ہے۔ مرفوع قلم کا معنی یہ ہے کہ بچے کی کوئی خطا جرم شمار نہیں ہوتی، نہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی سزا ہے۔ مومن بھی یہی کہتا ہے، کافر بھی یہی کہتا ہے۔ بالغ جب دیوانہ ہو تو مرفوع قلم ہے، یہ مومن بھی کہتا ہے، یہ کافر بھی کہتا ہے۔ جب عاقل انسان ہو اور بالغ ہو جائے تو یہ مکلف ہے۔ مکلف کا معنی یہ ہے کہ اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے تو 2 قسم کی مشقتوں سے اس کو گزرنا پڑے گا: خواہش کی مخالفت اور راستے کی رکاوٹ کو ہٹانا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب انسان عاقل بالغ ہو اور وہ مکلف ہو جائے، یعنی ان پہ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہو جائیں، تو ان میں سب سے اولین ذمہ داری جو
جو عائد ہوتی ہے وہ علم کی ہے، تاکہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پانچویں بات، یہ گفتگو اگر آپ حضرات کوئی ٹیلی فون اگر ہو تو بند کریں، اس دوران میں اللہ خیر کرے کوئی خاص حادثہ نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مذہب ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا جو منشور پاس کیا ہے، اس کا آرٹیکل 18 اس کی تصریح کرتا ہے۔ یہ 5 باتیں قانون سازی کے میدان میں کافر اور مومن کے درمیان مشترک ہیں۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ان کے درمیان اختلاف ہے اور واقع ہو سکتا ہے۔ پہلی بات کہ جب انسان کا اولین فریضہ علم ہو تو ابتدا ذات سے کرے یا کائنات سے کرے، یہ مسئلہ اختلافی ہو سکتا ہے۔ مومن کہے گا کہ ابتدا ذات سے کرے، اس لیے تاکہ رب کی پہچان ہو جائے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کافر کہے گا کہ کائنات سے ہو تاکہ میری خدمت کے لیے مسخر ہو جائے۔ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اگر مادی کائنات پر بھی جانا ہو تو مادہ میں قریب ترین مادہ میرے جسد کا اپنا ہے، اور اگر علم کے میدان میں قدم رکھنا ہو تو سب سے آسان ترین علم یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں۔ اس کے لیے تو نہ حس کی ضرورت ہے نہ کسب کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب مکلف کے کردار کو آپ اچھائی اور برائی پہ تقسیم کریں تو پیمانہ کیا ہو؟ مومن کا موقف ہوگا ہدایت و سنت پیمانہ ہوگا، کافر کا موقف ہوگا کہ خواہش و ہوس پیمانہ ہوگا۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے، مذاکرہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو اختلافی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مذہب ہر فرد کا بنیادی حق ہے تو فرد ایک شخصی ہے اور ایک قانونی فرد ہے جس کو ادارہ کہتے ہیں۔ تو کیا اس فرد سے شخصی فرد مراد ہے جس کو اشارہ کیا جاتا ہے، یا ادارہ جو قانونی فرد شمار ہوتا ہے اور وہ تمام حقوق اس کو حاصل ہوتے ہیں جو ایک شخصی فرد کو حاصل ہوتے ہیں؟ فرد میں یہ بھی شامل ہے۔ مومن کا موقف ہوگا کہ شخص اور ادارہ دونوں شامل ہیں، کافر کہے گا کہ شخص آزاد، ادارہ اس سے مستثنی ہے۔ بہرحال اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ جو 2 طبقے ہیں مومن اور کافر، یہ انسان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک تیسرا طبقہ ہے جس کو مذبذب کہتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ مکھی کو عربی زبان میں ذباب کہتے ہیں، اس لیے کہ ذبذبہ عربی لغت میں بے قراری کو کہتے ہیں۔ مکھی کہیں ٹک کے بیٹھتی نہیں ہے تو اس لیے اس کو ذباب کہتے ہیں۔ انسانوں کا ایک تیسرا طبقہ ایسا ہے جو دعویٰ تو خدا پرستی کا کرتا ہے اور رویہ جو ہے وہ ہوا پرستی کا رکھتا ہے، اور وہ نہ تو ایمان پہ جم کے رہتا ہے اور نہ انکار پر جم کے رہتا ہے، بلکہ اس کے فیصلے دلیل اور حجت پہ نہیں ہوتے بلکہ 2 باتوں پہ ہوتے ہیں: خوف اور لالچ۔ خوف موت اور فقر کا، لالچ عزت اور دولت کا۔ یہ 2 اس کے محوری نقطے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں سرید کا تال سمجھ کے ہاتھ بڑھائیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمانے لگے نہیں، تھوڑے تو نہیں ہوں گے،
ایک اخلاقی بیماری تم میں نمودار ہو جائے گی، اور اس اخلاقی بیماری کا نام رکھا وہن۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا من وہن، وہن کس چیز کو کہتے ہیں، تو فرمانے لگے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دو چیزوں کا مجموعہ وہن ہے، دنیا سے محبت جس سے تم لالچی بن جاؤ، اور موت سے ڈر جس سے تم بزدل بن جاؤ۔ اور جب قوم لالچ اور بزدلی کا شکار ہو تو وہ برابری کے صف میں کیسے کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں وَمَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ بِأَفْسَدَ غَنَمَ قَوْمٍ، دو بھوکے بھیڑیے کسی کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جو دو بھوکے انسان اللہ کے دین کو تباہ و برباد کرتے ہیں، عزت کا بھوکا اور دولت کا۔ تو اگر ہم عصر حاضر کی ذمہ داریوں کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انسانوں کے ان تین طبقات میں سے اپنے بارے میں بھی اور ماحول کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ہم خود کس طبقے میں شمار ہیں اور ہمارا ماحول کس طبقے میں ہے۔ مذبذب جو طبقہ ہے اس کے ساتھ نہ کافر کا کوئی کہیں ملاپ ہوتا ہے اور نہ مومن کا، اس لیے کہ مذبذب جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کافر اور مومن جھوٹ نہیں بولتے۔ مذبذب وعدہ خلافی کرتا ہے، کافر اور مومن نہیں کرتے۔ مذبذب خیانت کرتا ہے، کافر اور مومن نہیں کرتے۔ لہذا نہ کافر کا کوئی کہیں بھی ملاپ اور میچ اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی مومن کا، اور نہ ان کا قانون میں کہیں آپس میں کوئی جگہ ملتی ہے، کیونکہ مذبذب کا جو زندگی کا رویہ ہے وہ منحنی ہے، خدا پرست ہے، پھر ہوا پرست ہے، پھر خدا پرست ہے، پھر ہوا پرست ہے۔ تو یہ منحنی قانون کہیں نہ کبھی بنا ہے نہ بن سکتا کبھی بنا۔ یہ جو ہمارے جدت والی باتیں کرتے ہیں یہ وہ منحنی والی بات ہے کہ تاکہ خدا پرستی اور ہوا پرستی دونوں مکس ہو جائیں۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اقدار میں قدامت ہوتی ہے، اوزار میں جدت آتی ہے۔ اقدار کبھی بھی جدید نہیں ہوتے، اقدار ہمیشہ قدیم ہوتے ہیں، اور ثقافت کا معنی یہ ہے کہ اقدار و اوزار کو ملا کے زندگی سے استفادہ کرنا۔ اقدار پیمانہ ہوں گے، اوزار ذرائع ہوں گے۔ تو ایک تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم خود کس طبقے میں ہیں اور ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے وہ کس طبقے کا ہے، تب پھر آپ کو عصر حاضر کی ذمہ داریوں کا کچھ پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس دنیا میں ہے، جو آج کی دنیا ہے یہ کس قسم کی دنیا ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے یا علماء کا یا طلباء کا یا دیندار طبقے کا یا عام مسلمانوں کا، ہمارے ذہن میں دنیا کا وہ نقشہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، یا وہ نقشہ ہے جو 19ویں صدی یا 18ویں صدی میں تھا۔ وہ دنیا ایسی دنیا تھی کہ بعض علاقے ایسے تھے کہ جہاں پہ منظم حکومت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ نواب ہوتے تھے یا سردار ہوتے تھے یا خان ہوتے تھے، اور اگر کہیں بھی کوئی بھی منظم حکومت ہوتی تو وہ شہری حکومت ہوتی۔ مثلا لاہور میں ایک حکومت ہے، آگے جا کر کے شیخ پورہ میں پھر دوسری حکومت ہے، پھر گوجرا والے میں تیسری حکومت ہے، اور یہ ہر ایک حکومت اپنی اپنی جگہ پہ آزاد اور خود مختار حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اگر آپ ایک شہر کو فتح کر لیتے تو گویا کہ ایک حکومت آپ نے حاصل کی، پھر دوسری حکومت کی جانب بڑھتے۔
تو اس دنیا کو شہروں کی دنیا کہا کرتے تھے، یعنی وہ دنیا جو مختلف شہروں کے مختلف آزاد حکومتوں پر مشتمل ہے۔ آج کی دنیا ایسی نہیں ہے۔ آج کی دنیا پوری دنیا ایک شہر ہے، گلوبل ولیج، یعنی کرۂ ارض اور انسانی باشندوں سمیت یہ ایک بستی ہے، ایک شہر ہے۔ اور اس ایک شہر کے انتظامی یونٹس کے وہی دو ادارے ہیں جیسا کہ پاکستان کے دو ادارے ہیں۔ مثلا قومی اسمبلی میں افراد کی نمائندگی ہوتی ہے، سینٹ میں خطوں کی نمائندگی ہوتی ہے، صوبوں کی نمائندگی۔ آج کے اس گلوبل ولیج یعنی جو پوری دنیا کا ایک شہر ہے، اس کے انتظامی یونٹ کے بھی دو ادارے ہیں، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل۔ جنرل اسمبلی میں تمام دنیا کے خطوں کے انتظامی یونٹوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور سلامتی کونسل میں 5 مستقل ارکان ہیں، اور جنرل اسمبلی کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قرارداد اگر وہ اتفاق رائے پاس کرے، لیکن سلامتی کونسل کے 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو نہ قرارداد شمار ہوگا، نہ فیصلہ شمار ہوگا، اور نہ اس میں دنیا میں اس پر کوئی عمل کر سکتا۔ اور یہ جو خاصیت ہے یہ مالک کی ہوتی ہے اور حاکم کی ہوتی ہے۔ لہذا آج کے اس گلوبل ولیج کے بحر و بر اور فضا کے مالک 5 ممالک ہیں: امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ یہ مالک بھی ہیں، یہ حاکم بھی ہیں۔ اب آپ اس دنیا کو سمجھ جائیں کہ یہ آپ شہروں کی دنیا میں رہ رہے ہیں یا پوری دنیا ایک شہر ہے، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان 5 ممالک جو پوری دنیا کے مالک اور حاکم ہیں، اگر یہ ایک دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہیں تو وہ لاؤ لشکر لے کے چڑھائی نہیں کر سکتے، ورنہ پوری دنیا آگ بگولا بن جائے گی۔ وہ رضاکار بھرتی کریں گی، ان کو ٹریننگ دیں گی، مسلح کریں گی، دوسرے کے گھر میں داخل کریں گے، تاکہ اتنی افراتفری پھیلائے کہ وہ پھر رجوع کرے کہ پھر آؤ کہ بیٹھ کے کوئی بات تو کریں۔ تو اس گلوبل ولیج میں اسلحہ نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ پنجابی کی ضرورت ہے، نہ سندھی کی ضرورت ہے، نہ پٹھان کی ہے، نہ بلوچ کی ہے، نہ عرب کی ہے، نہ عجم کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ یہ 5 ممالک کو ضرورت پوری کرے گی۔ اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو آپ حضرات کو اپنی ذمہ داریوں کے لیے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ بنایا پاکستان ہے یا بچایا پاکستان ہے؟ بنے پاکستان میں اس پاکستان کا نام تھا مغربی پاکستان، پاکستان نام نہیں تھا۔ جس ملک کا نام پاکستان تھا بنے پاکستان میں، وہ 2 حصوں پہ مشتمل تھا، مغربی اور مشرقی۔ آج اگر اس کو پاکستان کہا جاتا ہے اور مغربی کا لفظ اس سے ہٹایا گیا ہے تو یہ تو پھر بنا پاکستان نہیں ہے، یہ تو پھر بچا پاکستان ہے۔ اور یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو جناح صاحب کا ہے، یہ تو یحییٰ صاحب کا پاکستان ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 47 میں بنا ہے، یہ 71 کا پاکستان ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو متحدہ ہندوستان کو تقسیم کرتے وقت 2 قومی نظریے کو جواز بنایا گیا تھا، ہندو اور مسلم۔
تو ہندوستان کے تقسیم کے لیے پاکستان کا وجود مسلم قومیت کی بنیاد پہ تھا۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کی بنیاد میں مسلم قومیت ہے، یہ وہ پاکستان ہے جو متحدہ پاکستان کو توڑنے کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک نسلی قومیت جس کی بنیاد پہ بنگلہ دیش بنا، اور پھر مغربی پاکستان کا ون یونٹ بنا کر کے یعنی واحد وطن بنا کر کے وطنی قومیت کی بنیاد پہ بچایا گیا ہے۔ تو اس پاکستان کی بنیاد میں مسلم قومیت نہیں ہے، وطنی قومیت ہے۔ اس کو آپ نے بڑے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو آپ حضرات کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا جہان میں جو انتظامی یونٹس ہوتے ہیں کسی بھی خطے کے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ انتظامی یونٹس ہیں جو خطے کے باشندے خود اپنی آزاد مرضی اور رائے سے تشکیل دیں، اور ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ اپنے خطے کی باشندوں کی حفاظت، ضرورت اور سہولت ہوتا ہے۔ اور یہ نظم انتظامی اس قسم کا جو انتظامی یونٹس ہوتا ہے وہ کرپشن اور جرائم کے لیے فریق بنتا ہے، اور اس کو سیاسی اصطلاح میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں۔ آپ کا جو انتظامی یونٹس ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ دوسرا جو انتظامی یونٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو مسلط کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے اپنے آزاد اور خود مختار رائے سے اس کی تشکیل نہیں ہوتی، بلکہ تشکیل دوسرے کی ہوتی ہے، اس پر مسلط کیا جاتا ہے، اور اس کو سیکورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں، یعنی اصل مالک کے مفادات کی حفاظت خطے کے باشندوں سے کی جاتی ہے۔ اور اس قسم کا جو انتظامی یونٹس ہوتا ہے وہ کرپشن اور جرائم کا اداراتی طور پہ سرپرستی کرتا ہے، تاکہ لوگ مجرم اور کرپٹ بنیں اور ہمارے قابو میں رہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو بأحسن طریق نبھا سکیں۔ آپ ان دو میں جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا انتظامی یونٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے یا سیکورٹی اسٹیٹ ہے۔ تو آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آپ کا تشکیل کردہ ہے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو تشکیل کیا ہے 1763 میں؟ اور آپ حضرات کو تاریخ کی واقفیت ہوگی کہ اس زمانے میں تجارتی کمپنیوں کو خود اپنا سکہ چلانا، اپنی فوج بھرتی کرنا، اپنی عدلیت کا اور اپنی انتظامیہ کا اختیار ہوا کرتا تھا قانونی طور پر۔ تو آپ اس انتظامی یونٹ کو سمجھیں کہ یہ ویلفیئر ہے یا سیکورٹی ہے، پھر آپ کو اپنے عصر حاضر کی ذمہ داریوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے۔ پانچویں بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو دنیا بھر میں خونریزی ہو رہی ہے یہ ضرورت کس کی ہے، اور اس سے مقصد وہ کیا حاصل کرنا چاہیے۔ عرب میں خون بہہ رہا ہے، عجم میں خون بہہ رہا ہے، لیبیا، مصر، عراق، شام، اردن، اور یہ کویت، وہ ترکی، یمن، پاکستان، افغانستان، یہ خونریزی کس کی ضرورت ہے اور وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ 12 جولائی 2015 کا جو نوائے وقت کا پرچہ ہے، مجھے شاید اگر مجھے 2015 تو ہے لیکن یہ مہینہ اور تاریخ ہے شاید مجھے یاد یہی پڑتا ہے، پینٹاگان کے جو خفیہ دستاویزات ہیں
نوایات کی اس پرچی میں اس کا خلاصہ درج ہے، اور اس میں ہے امریکہ کہتا ہے کہ پوری دنیا پر جنگ مسلط رکھنا یہ میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کا پنڈ کا چودھری ہے تو پنڈ کا جو چودھری ہوتا ہے اس کو لوگوں کے لڑائی میں چودراہٹ چمکتا ہے یا لوگوں کے اتفاق میں اس کی چودراہٹ چمکتا ہے؟ تو پھر بین الاقوامی چودھری کی جو چودراہٹ ہوگی وہ لڑائی میں چمکے گی یا اتفاق میں چمکے گی، وہ کیا ہوگا؟ تو یہ آپ سمجھ جائیں۔ دوسری بات، امریکہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کرے تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی۔ تیسری بات وہ کہتا ہے کہ چین اور روس اگرچہ امریکہ پر حملے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، لیکن دنیا بھر میں کوئی بھی ملک جو اپنے فیصلے اپنے آزاد رائے سے طے کریں وہ امریکہ کا دشمن ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کی بالادستی کو تسلیم نہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ جنگ کس کی ضرورت ہے؟ چودھری کی ضرورت ہے یا پبلک کی ضرورت ہے؟ اور اس سے چاہتا کیا ہے؟ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ ناٹو کا اتحاد مغرب کے 28 ممالک کے اتفاق سے 1949 کو تشکیل ہوا تھا۔ ہدف سوویت یونین تھا۔ 1999 میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے نکلی اور 1992 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا، تب سے آپ نے سنا، اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ڈاکٹر کیسنجر نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد ہمارا مد مقابل اسلام اور امت مسلمہ ہے۔ ایک دوسری بات اس نے کہی تھی کہ امریکہ کی جانب سے کہ نیو ورلڈ آرڈر ہوگا، پوری دنیا پر واحد نظام حکمرانی ہوگا۔ تیسری بات اس نے کہی تھی کہ گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا ایک شہر ہے۔ چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ تیسری دنیا کے ممالک کی سرحدیں حتمی اور قطعی نہیں ہیں۔ اور نقشے آج بھی انٹرنیٹ میں موجود ہیں، میرے خیال میں آپ تعلیم یافتہ لوگ جو جانتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے ابھی بھی نکالیں۔ تو اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو موجود نقشے ہیں یہ ان ممالک کے مفاد اور خواہشات کے مطابق ہیں جو 1945 یا اس سے قبل ان خطوں پر حاکم تھے۔ اب چونکہ پوری دنیا کی حاکمیت مجھے سجتی ہے تو پوری دنیا کے نقشے ایسے ہونے چاہیے جو میرے خواہشات اور مفادات کی ترجمانی۔ تو اب آپ بتائیں، اس کو پہلے آپ سمجھیں، پھر یہ بھی سمجھیں کہ ہمارا کردار اس میں کیا ہے۔ آپ کولیشن سپورٹ فنڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کرائے کو نہیں کہتے۔ تو جب آپ کرائے لیں گے تو خدمت کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی یا امریکہ کی ہوگی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں تو بہرحال یہ ساری باتیں ٹھنڈے دل و دماغ سے پہلے سمجھو اور سوچو، پھر اپنی ذمہ داریوں کا تشخیص کرو۔ وآخر دعوانا